نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. محترم سامعین، بزرگان دین و نوجوانان ملت اسلامیہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کی ہے۔ اس آیت کی مناسبت سے ایمان کی قدر کیسے کریں، صحابہ کرام نے اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی حفاظت کیسے کی اور اس کو کیسے بچایا جائے، اس موضوع پر آپ کے سامنے بحث کروں گا اور گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ پروردگار ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا و سزاوار ہے جس ذات نے بنی نوع انسان کی تخلیق کی، انسان کو عدم سے وجود بخشا، انسان کے اندر سوچنے کی سمجھنے کی تمام تر سہولتیں میسر کی، اللہ کی تقدیس کو، اللہ کی کبریائی کو، اس کی بلندی کو اور اس کی حقانیت کو اور اس کی رفعت کو جتنا بیان کیا جائے کم ہے۔ خود قرآن کریم میں کہتا ہے من شجرۃ الاقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں سب کو قلم بنا لیا جائے، والبحر یمدہ، اور جتنے سمندر ہیں سب کو سیاہی کے اندر تبدیل کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی تقدیس کو لکھنے کے لیے کہا جائے، تمام پانی خشک ہو جائے، قلم ٹوٹ جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس کو، اس کی کبریائی کو اور اس کی تعریف کو نہیں لکھ سکتے۔ اس کے بعد بے شمار بے حد و حساب کتاب درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً جن میں نبی آخر زمان، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، جن کا نام اسم گرامی احمد مصطفیٰ، حامد مصطفیٰ، محمد عربی والعجمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ نے اس کائنات کی فلاح بہبودی، ترقی اور تنزل کے لیے مبعوث فرمایا تاکہ اس کائنات کا رہنے والا انسان اپنے معبود حقیقی کو پہچان سکے، اپنے رب کے سامنے اپنی جبی نیاز کو ختم کر سکے،
اپنے عقائد کی اصلاح کر سکے، شرک اور بدعات اور خرافات اور منہیات سے نکل کر ایک رب کے سامنے جھکنے والا بن جائے۔ 63 سال اس دنیا کے اندر رہے اور اس دنیا سے پوچھ کر گئے۔ سامعین، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی شان، مومنوں کی صفت بیان فرما رہا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے کلیجے ہل جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ واذا تليت عليهم آیاته، اور جب اس کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتهم ایمانا، قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے ان کے ایمان میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ مگر آج کے دور میں اس آیت سے اپنے آپ کا موازنہ کیا جائے، اس معاشرے کا نوجوان 3 گھنٹے تک سینما دیکھنے میں وہ وقت گزار دے گا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب میں 3 گھنٹے گزر گئے۔ مگر اگر اس کو ایسی مجلس میں بٹھا دیا جائے جس مجلس میں قرآن کریم کا درس ہو رہا ہو، جس مجلس کے اندر قرآن کریم کی تفسیر ہو رہی ہو، اس کے دل کے اوپر اس کو شاک گزرتا ہے اور بے چین سا ہو جاتا ہے۔ تو یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ زادتہم ایمانا، قرآن کریم پڑھ کر ان کے ایمان میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ ناظرین، ایمان ایک ایسی عظیم دولت ہے جس کی حفاظت ہم اور آپ کو سب سے پہلے کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما منکم من احد الا وقد ذکر به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ، قالوا وإیاک یا رسول اللہ، قال وإیایا ولكن اللہ اعاننی علیہ فاسلم فلا یأمرنی الا بخیر۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جب کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جو اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے، جید اسناد کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ کہا کہ ایک شیطان ہوتا ہے، جن ہوتا ہے جو برائیوں کی طرف اس کو کھینچتا ہے، جو اس کے دل کے اندر غلط وسوسے پیدا کرتا ہے، اور ایک فرشتہ ہوتا ہے وہ اچھائی کی طرف اس کو کھینچتا ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ حدیث سنی تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کیا یہ آپ کے ساتھ بھی ہے، ایک جن اور ایک فرشتہ؟ کہا کہ ہاں میرے پاس بھی ہے، ولیکن اللہ اعاننی علیہ، لیکن اللہ نے میری مدد کی، میرے ساتھ جو شیطان تھا، جو جن تھا، وہ مسلمان ہو گیا ہے، فلا یأمرنی الا بخیر، وہ مجھے خیر کی ہی طرف بلاتا ہے، برائی کی طرف وہ نہیں بلاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، شیطان انسان کے ایمان کو سلب کرنا چاہتا ہے، شیطان انسان کو افراتفری کی دلدل میں پھنسانا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کے عقائد کے اندر نقص پیدا ہو جائے، اس کے عقائد کے اندر غلط جراثیم پیدا ہو جائے، افراتفری میں یہ پھنس جائے، یہ ڈسٹیٹ میں چلا جائے اور اسے پتہ ہی نہ چلے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ اس کے عقیدے کو خراب کر دیا جائے اور راہ راست سے اس کو بھٹکا دیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ اپنے صحابہ کرام کو فرمایا، اے میرے صحابیوں، اے میرے ساتھیوں، بادروا بالاعمال، نیک عمل جلدی جلدی کر لو، فتنہ قطع اللیل المظلم، اس لیے کہ جیسے جیسے وقت جا رہا ہے اور قیامت قریب آ رہی ہے، اس طریقے کے فتنے ظاہر ہوں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک شخص صبح کے وقت مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اپنے ایمان کا سودا کر لے گا اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں اپنے ایمان کا سودا کر چکا ہوں اور میرے اندر سے ایمان نکل چکا ہے۔ او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور اگر شام کو مومن ہوگا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔
یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اتنے بے ایمان لوگ ہو جائیں گے دنیا کے چند مفاد کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے، اپنی زمین کو بیچ ڈالیں گے اور انہیں یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے اندر سے ایمان نکل چکا ہے۔ آج کے اس دور میں، آج کی صدی میں آپ دیکھیں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس معاشرے کا نوجوان جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، اپنے نام کے پیچھے ایکس مسلم لکھتا ہے اور ڈالر بٹورنے کے چکر میں اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے۔ یہ مغرب کی طرف سے یہ ہوا چلی ہے جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی ہے۔ یہ باتیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اپنے حیات ہی کے اندر بتائی تھی، مگر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی نہیں آتی۔ صحابہ کرام کو پڑھیے، صحابہ کرام کی زندگی کو ٹٹولیے، تب پتہ چلے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں۔ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے۔ ایک سوال ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ تو لوگ کہیں گے سونا چاندی بھی ہے اور دیگر دوسری چیزوں کو بھی بتا سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، کل جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، وہ اپنے رب کو یعنی اللہ کو آفر کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ اگر میں زمین بھر سونا لے آؤں تو کیا مجھے چھوڑ دیا جائے گا، میرا معاوضہ نہیں کیا جائے گا؟ کیا ایسا کچھ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، تم زمین بھر بھی سونا لے آؤ، فَلَن يُقْبَلَ، اس کا شک نہیں کیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، ان کی بات کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کا کوئی ہمدرد نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کی سب سے عظیم دولت سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، دنیا کی سب سے عظیم دولت ایمان کی دولت ہے، اسلام کی دولت ہے۔ اسی لیے اس کی حفاظت مرتے دم تک کرنا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح مسند احمد کتاب الفتن کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، مختلف نبیوں سے ملاقات ہوئی، جنت میں گئے تو دیکھا کہ بڑی بہترین خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل یہ خوشبو کیسی ہے اور یہ کس کی ہے؟ کیا عجیب طریقے کی بڑی بہترین خوشبو ہے، یعنی الگ ہی ہے۔ جبریل امین نے بتایا کہ اے محمد یہ خوشبو اس عورت اور اس کے بچوں کی ہے جو فرعون کے گھر میں ایک خادمہ تھی، فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ بڑی مشہور روایت ہے مسلم احمد کی۔ کبھی اس کے ایمان کی بھی آزمائش ہوئی تھی لیکن وہ ایمان پر ثابت قدم رہی، اور اس حدیث کے اندر یہی بات بتائی گئی ہے کہ جان چلی جائے مگر ایمان کی دولت آپ سے نہ جائے۔ فسقطت المدرہ، حدیث کے الفاظ ہیں فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، کنگھی زمین پر گر گئی، زبان سے نکلا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے جب یہ سنا کہ میری خادمہ کہہ رہی ہے کہ بسم اللہ، کہا کہ یہ کس کا نام لے رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کا، کہ میرے باپ کے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس لیے کہ دنیا کا سب سے ظالم بادشاہ فرعون ہے جو کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا سب سے بہتر رب ہوں، اور اسی کی وہ بیٹی ہے، کہتی ہے کہ میرے باپ کے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ کہ ہاں میرا ربی وربک اللہ، تیرے باپ کا بھی رب، میرا بھی رب، تیرا بھی رب اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کہا کہ یہ بات میں میرے باپ کو بتا دوں؟ بتا دیجیے۔ جبکہ اس خادمہ کو اس عورت کو معلوم ہے کہ یہ دنیا کا نمبر 1 ظالم بادشاہ ہے جس نے ایک جیوتشی کے کہنے پر ہزاروں بچوں کو کٹوا دیا تھا، بڑا ظالم تھا، اس عورت کو معلوم تھا یہ ظالم ہے، بتا دیا گیا، دربار میں طلب کر لی گئی، کہا کہ الک ربن غیری، فرعون کہتا ہے کیا تم میرے علاوہ بھی کسی کو اپنا رب مانتی ہے؟ کہتی ہے ربی وربک اللہ، تیرا رب میرا رب اللہ ہے۔ فرعون نے کہا
آگ جلائی جائے اور اس کو اس میں ڈال دیا جائے، یا پھر یہ انکار کرتے مجھے اپنا رب تسلیم کر لے. اب اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت نظر آنے لگی، اس کے بچے اور وہ ہے، اس کے ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے، اس کے ایمان کو عرش والا پرکھ رہا ہے، جانچ رہا ہے، جبکہ اسے معلوم ہے کہ رزلٹ کیا آنے والا ہے، لیکن پھر بھی وہ آزماتا ہے. آپ سورہ ملک پڑھیں گے، اس میں بھی آزمائش کی بات ہو رہی ہے کہ کون بہتر ہے تم میں سے نیک عمل کے اعتبار سے، جبکہ اللہ کو تو اس وقت بھی معلوم تھا کہ جب انسان کو پیدا نہیں کیا تھا کہ فلاں بندہ یہ کیا عمل کرے گا، یہ کیسا ہوگا، لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا ہے نیک عمل کے اعتبار سے. عورت کہتی ہے کہ میری ایک ان لی الیک حاجۃ، میری ایک گزارش ہے، انتم میری خواہش ہے. کہا کہ بتاؤ کیا ہے، پوری کی جائے گی. کہتی ہے انی احب ان تجمع عظامی و عظام ولدی فی ثوب واحد. جب تو ہمیں مار دے، ہماری جان لے لے، تو ہماری ہڈیوں کو جمع کر لینا فی ثوب واحد. مسند احمد کے الفاظ ہیں کپڑے میں، وتدفننا، اور ان کو دفن کر دینا. چنانچہ ایک ایک کر کے اس کے تمام بچے آگ میں جلا دیے گئے. وہ عورت بچتی ہے اور اس کی گود میں ایک بچہ بچتا ہے جو دودھ پینے والا ہوتا ہے، غالباً 2 سال 2.5 سال عمر رہی ہوگی. اس کو دیکھتی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّمَا تَقَعَصَ، گھبرا جاتی ہے، پیر لڑکھڑا جاتے ہیں، پیچھے کو واپس پلٹ جاتے ہیں اپنے بچے کو دیکھ کر. اللہ تبارک و تعالی الرحمن علی العرش استوى، جو یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے، اس بچے کو زبان دیتا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ بچوں کو زبان دی ہے، جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو زبان دی ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کے غالباً 100ویں پارے میں کہتا ہے کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت. تو کچھ بچے ایسے ہیں جو اپنی شیر خالی کے دوران میں بولنے لگے. تو ان میں سے ایک بچہ یہ بھی ہے، وہ کہتا ہے یا امہ اقتہری فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب النار. اے میری ماں، یہ بچہ بول رہا ہے 2 سال کا، اے میری ماں اس آگ کے اندر کود جا، اس لیے کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. اتنا کہنا تھا کہ ماں اس بچے کو لے کر آگ میں کود گئی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایمان کیسے بچایا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کیسے بچائی جائے، مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے، مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کو کیسے بچایا جائے. آج ہم اور آپ ہیں، ہم کبھی ایسا کوئی موقع آتا ہے اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے ہماری آزمائش کا، جبکہ جان جانے کا خطرہ نہیں ہے، صرف تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں تو ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اقامت المسجد فاشهد له بالایمان. جب تم کسی شخص کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو کہ مسجد جاتا ہے، کبھی آتا ہے، یا اقامت المسجد فاشهد له بالایمان، تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو کہ ہو کہ یہ ایک مومن ہے، یہ ایماندار ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی کوالٹی بتائی ہے، مومن کی چند خاصیتیں بیان فرمائی ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله. اگر 3 کوالٹی کسی مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے سمجھ لو کہ وہ مومن ہے. اب آپ بھی اپنے آپ سے اس حدیث کو جوڑیے گا کہ یہ کوالٹیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی. فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائے. مومن کی پہلی کوالٹی خاصیت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے محبوب بن جائے. آج نوجوانوں سے پوچھئے میں فلاں کا فالوور ہوں، میں اس کو فالو کرتا ہوں، میں اور اپنے موبائل کی اسکرین پر اس کا فوٹو لگا کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی ایکٹیویٹیز، اس کی سکنات حرکات میرے دل کو بھا گئی ہے، میں اس کا فالوور ہوں. نہیں، اللہ اس کے رسول تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائے. ومن احب عبد لا يحبه الا لله. نمبر 2، کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، دنیا میں لفظ و غایت کے لیے نہیں. اگر یہ کوالٹی بھی پائی جاتی ہے سمجھ لو کہ تم نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. نمبر 3، ومن يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار. اور اگر کوئی مسلمان ایمان لانے کے بعد کفر میں واپس جانے کو اتنا برا سمجھتا ہے
جیسے کہ ایک آدمی آگ میں جانے کو برا سمجھتا ہے، کوئی مسلمان آگ میں جانا پسند نہیں کرے گا کہ جل جاؤں گا، مر جاؤں گا، میں کیوں جاؤں؟ تو سمجھ لو ایمان لانے کے بعد اگر کوئی شخص کفر میں واپس جانے کو اتنا برا سمجھتا ہے کہ جتنا برا آگ میں جانے کو وہ سمجھتا ہے، یہ کوالٹی اگر اس کے اندر پائی جاتی ہے، سمجھ لو کہ وہ مومن ہے۔ اور یہ تیسری کوالٹی لگ بھگ عام طور سے اگر دیکھا جائے 80% یا اس سے کم و بیش زیادہ تر مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، الحمدللہ۔ سنے ناظرین، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل قدر صحابی ہیں، یہ پہلے کفر میں تھے یا مشرک تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، اخلاق، اطوار، نظریات، افکارات، خیالات کو پڑھ کر، سمجھ کر، دیکھ کر ان کے دل کے اندر ایمان کی محبت پیدا ہو گئی اور مسلمان ہو گئے۔ ان کی ماں کو پتہ چل گیا، ان کی ماں کہتی ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے نیا جھوٹا، نعوذ باللہ، اس طریقے سے الفاظ ہیں کہ تم نے وہ دین قبول کر لیا۔ کہتی یا تو باز آ جاؤ ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف اس کی ماں ہے، اس کی آزمائش ہو رہی ہے۔ یا تو یہ کہ ایک نوجوان ہے، اگر کسی غلط طریقے سے وہ کسی غیر ایمان والی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو بعض دفعہ اپنے ایمان کو تان دیتا ہے اس عورت کے لیے۔ اس کی ماں ہے، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماں نے دوسرا پیترا آزمایا کہ بات کرنے سے یہ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو کہتے ہیں میرے بیٹے یا تو باز آ جا ورنہ لا اکل شیئا، میں کچھ نہیں کھاؤں گی، مر جاؤں گی، اپنی جان دے دوں گی، ختم ہو جاؤں گی۔ کھانا پینا چھوڑ دیا، بیمار ہو گئے، بستر پکڑ لیا، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب اس کا آخری اسٹیج، کمزور تھی، بوڑھی تھی۔ لوگ آنے لگ گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا معاملہ ہے، کیوں بیمار، کیا ہو گیا ہے؟ وہ اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے لوگ برا بھلا کہنے لگ گئے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سعد بن وقاص کہتے ہیں واللہ لو کانت لک الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا، اے میری ماں میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن میرا جو ایمان ہے وہ پہلے ہے اور تو بعد میں ہے۔ اگر اللہ تیرے اندر ایک جان نہیں، 100 جان نہیں، الف نفس 1000 جان ڈال دے اور تو 1000 مرتبہ مر جائے، میں پھر بھی فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا، میں اپنے اس ایمان کو، میں اپنے اس اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ماں کو پتا چل گیا کہ یہ صحیح معنی میں اچھا مومن ہے، اچھا مسلمان ہے۔ حدیث کی بات آسان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں بھی ایمان لے آئی۔ تو ناظرین، ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو سیکھنا ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ لیجئے۔ ایمان کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ آپ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ لیجئے، آپ دیگر دوسرے جلیل قدر صحابہ کرام کو پڑھ لیجئے۔ اسی طریقے سے ایمان کے تعلق سے آپ کو آئیے آگے لے کے چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم نے بنی اسرائیل پر بڑا ظلم کیا ہے، تم باز آ جاؤ، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں۔ فرعون کہتا ہے میں کیسے مانوں تم اللہ کے نبی ہو؟ کہا کہ قال ہی عصایا توکل علیہا واہوش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، یہ میرے پاس عصا ہے، زمین پر ڈالو تو یہ سانپ بن جائے۔ اپنا ہاتھ آستین سے نکالا تو چاندی کی طرح چمکتا ہوا، یہ معجزے دکھائے۔ تو فرعون کہتا ہے کہ یہ تو جادو ہے، معجزہ نہیں، یہ جادو ہے۔ اگر تمہارے پاس جادو ہے تو ہمارے پاس بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں۔ اس دوران میں جادو بڑے عروج پر تھا، جگہ طے ہو گئی، فکس ہو گئی کہ ہاں آپ کا مقابلہ میرا مقابلہ ہوگا، اور جو غالب آ جاتا ہے، جو جیت جاتا ہے، اسی کی بات کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ سارے کے سارے لوگ وقت مقررہ پر یہ منظر دیکھنے کے لیے کہ آج فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے، سارے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے۔ سورہ شعراء کی آیت ہے فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قرآن کریم کی آیت ہے۔ جادوگر آ گئے اور کہنے لگے فرعون سے کہ یہ بتاؤ اے فرعون، فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا، اگر ہم جیت گئے، اگر ہم نے ہرا دیا موسیٰ کی ٹیم
ابراہیم کو یا موسیٰ کو یہ بتاؤ کہ ہمیں کچھ روپیہ پیسہ کچھ نذرانہ وغیرہ ملے گا کہ نہیں؟ قال نعم وإنك من المقربين. قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ ہاں نذرانہ تو تمہیں ملے گا ہی، بلکہ تمہارا پروموشن ہو جائے گا، تم میرے لمن المقربین، میرے قریبی بن جاؤ گے، میرے ہم نوا بن جاؤ گے، اور میرے مشیر خاص میں تم شامل ہو جاؤ گے. وہ کودنے لگے، اچھلنے لگے. تو قرآن ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی شروع کرو تو جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں زمین پر ڈال دی. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ. فرعون کے جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پر ڈال دی اور کہنے لگے کہ فرعون کی عزت کی قسم، ہم ہی جیتنے والے ہیں. اچھلنے لگے، کودنے لگے، نعرہ لگانے لگے، ہم ہی جیتنے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے دیکھ کر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو نہیں. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. تم بھی اپنا یہ اثر زمین پر ڈال دو. بڑا اژدہا بن گئے، سارے سانپوں کو نگل گیا. اور لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں جو جادوگر تھے. اچانک ان کے دل کے اندر تبدیلی آئی، اچانک ان کے اندر ایمان کی حرارت پیدا ہوئی. فوراً وہ ایمان لے آئے، فوراً وہ مسلمان ہو گئے. اس لیے کہ اللہ نے برے اور بھلے میں تمیز کرنے کی جو صلاحیت ہے، جو کوالٹی ہے، دنیا کے ہر مسلمان، ہر انسان کے اندر وہ چیز ڈالی ہے. یہ سیاہ ہے، یہ سفید ہے، یہ کوالٹی ہر انسان کے اندر ڈالی ہے. وہ سوچنے لگے کہ اس ایریے کے، اس معاشرے کے سب سے بڑے جادوگر تو ہم ہیں. یہ جادو نہیں ہے، یہ تو کوئی معجزہ ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وہ تمام کے تمام جادوگر ایمان لے آئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اپنے رب پر ایمان لے آئے. رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب تھا، رب ہے، اس پر وہ ایمان لے آئے. ابھی تو چند منٹ پہلے کہتے تھے کہ ہمیں نذرانہ وغیرہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، کچھ ملے گا، ناچ رہے تھے، نعرہ لگا رہے تھے کہ ہم ہی جیتنے والے ہیں. یہ ایسا کیسے ہوا کہ وہ فوراً ایمان لے آئے؟ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو قرآن جیسے سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے. افسوس کی بات یہ کہ اسی کو سب سے زیادہ بغیر سوچے سمجھے پڑھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. ایک عام مسلمان نوجوان بچے سے پوچھ لیجیے کہ قرآن کریم کا ذرا اس کا جو بیسک جو علم ہے، اس کا جو ابتدائی علم ہے، وہ تو ذرا بتا دیجیے. وہ نہیں بتا پائے گا، اس لیے کہ اس کو ٹھیک ہے آپ اگر اس کو ایسے ہی پڑھتے ہو ثواب ملے گا، لیکن اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ بھی تو پڑھنا چاہیے. فرعون کہتا ہے، آسا پلٹ گئے، یہ لوگ ادھر کیسے چلے گئے؟ فرعون کہتا ہے اپنے انہی جادوگروں کو جو بھی ادھر اس پارٹی میں تھے، قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. میں نے تو تمہیں اجازت بھی نہیں دی ہے، تم ادھر کیسے چلے گئے؟ واپس آ جاؤ. تو تمہاری پہلے ہی کوئی ملی جلی سانٹھ گانٹھ ہے موسیٰ کے ساتھ. یاد رکھو لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. یا تو تم واپس آ جاؤ وگرنہ میں تمہارے ہاتھ پیر الٹے طور پر کٹوا دوں گا. یعنی تمہارا دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹ دوں گا، اور اگر میں دایاں پیر کاٹوں گا تو بایاں ہاتھ تمہارا کاٹ دوں گا، سولی پر لٹکا دوں گا، تمہاری جان لے لوں گا، تمہیں ختم کر دوں گا، مار دوں گا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. اور دنیا کے اندر ایک ایسا باب لکھا جائے گا کہ انسان سنے گا اور پڑھے گا اور دیکھے گا تو اس کی روح کانپ جائے گی. اس طریقے سے دھمکی دیتا ہے. ابھی جو ایمان لے آئے تھے وہ اس کے جو جادوگر تھے ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا، کہتے ہیں کہ قالوا لا ضیرا انا الی ربنا منقلبون. کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارا ایمان نہیں جانا چاہیے، ہماری گردنیں اتار لو، ہمارا جو چاہے کر لو، لیکن اب ہم اپنے رب کی طرف آ چکے ہیں، پلٹنے والے نہیں ہے. یہ ایمان کی حفاظت ہے، یہ ایمان کی دولت ہے. یہ جس کو مل جاتی ہے سمجھ لو کہ اسے سب کچھ مل گیا. ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہم اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. ہم اور آپ کو چاہیے، ہمارا ایمان کبھی تو کمزور ہو جاتا ہے، کبھی معتدل درمیانہ بیچ والا ہو جاتا ہے، کبھی ہائی لیول کا ہو جاتا ہے. اس کو ہم ہائی لیول پر رکھیں.
تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا۔ صحابہ کرام کو جب ہم پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ہم پہلے انبیاء کرام کو پڑھتے ہیں، ان کی باتوں سے اور ان کی جو پیشین گوئیاں ہیں ان سے یہی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ معلوم ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں کو وصیت اور نصیحت کی تھی وہ کیا تھی؟ کہا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ کہا کہ بیٹا اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو تم کس کی عبادت کرو گے؟ کس طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹوں کی تربیت کر رہا ہے اور آبیاری کر رہا ہے اور توحید ان کے سینوں کے اندر موجودہ کر رہا ہے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنے آخری وقت میں کس طریقے سے تلقین کر رہا ہے۔ آج کے اس دور کا ایک باپ اپنے بیٹوں کو کہتا ہے کہ بیٹا فلاں مقدمہ چل رہا ہے، بیٹا فلاں کو اتنا پیسہ دینا ہے، بیٹا فلاں سے دور رہنا، فلاں کے قریب رہنا۔ یہ آج کے دور میں ہمارے ماں اور باپ کی یہ وصیتیں اور یہ نصیحتیں ہوتی ہیں، جبکہ پہلے جو انبیاء تھے یا صحابہ کرام تھے ان کو بڑی فکر مند تھی، بڑے فکر مند تھے اپنی اولاد کے لیے۔ کہا کہ ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے تم میرے جانے کے بعد؟ یہ بات یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہی۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل، اے ابا جان ہم اس رب کی عبادت کریں گے جو ابراہیم کا رب ہے، جو اسماعیل کا رب ہے، الہ واحدہ، وہ اکیلا ہے، ونحن لہ مسلمون، اور اس کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں ایک اور ذکر ہے سورہ لقمان، کہا کہ اے بیٹا شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لقمان کی بات اتنی پسند آئی کہ قرآن کریم میں اس کو نازل کر دیا۔ یہ تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا کرائم ہے یہ کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت میں کسی کو ساجد اور شریک بنا دیا تھا۔ یہ ہمارے اسلاف کی اور صحابہ کرام کی اور پہلے جو انبیاء تھے ان کی فکر مندی تھی اپنی اولاد کے تعلق سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے بچے ہیں، غالباً 10 سال عمر تھی ان کی، اونٹ پر سوار ہے، ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ کہا کہ یا غلام عربی میں چھوٹے بچے کو بولتے ہیں، انی اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک۔ آج ہم اور آپ ہمارے بچوں کو ان کو بہت ساری پوئمیں آتی ہیں، بہت سارے ایکٹرز کے نام جانتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے خلفائے راشدین کا نام کچھ لوگ نہیں بتا پائیں گے، اللہ ہے کہ کچھ بتا دیں۔ بیٹا قرآن کریم میں کتنے سپارے ہیں، اللہ ہے کہ کوئی بچہ بتا دے۔ کھانے کی سنتیں کیا ہیں، پینے کی سنت کیا ہے، نماز کی دعائیں کیا ہے، اللہ ہے کہ کوئی بتا دے، مگر دنیا کی بہت ساری باتیں بتا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں کہ کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظک۔ اے بیٹے تم اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ یاد رکھ لو جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت پیش آئے اپنے رب سے مدد طلب کرنا، اور جان لو اگر پوری کائنات کے لوگ مل کر لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ، تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، اونٹ چل رہا ہے اور اس اونٹ کے اوپر اللہ کے رسول ایک چھوٹے سے بچے کو توحید کی بات سکھلا رہے ہیں اور سفر چل رہا ہے، اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات جو اونٹ پر کبھی اپنے اس بچے کے ساتھ کی تھی، آج منبر رسول سے وہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ پوری کائنات کے لوگ مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے، مگر یہ کہ اللہ نے جتنا تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے، اور اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو بھی نہیں پہنچا سکتے، مگر اللہ نے جتنا تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے وہی ہو کر رہے گا۔ ناظرین ہم اور آپ کو چاہیے ہم اپنی اولاد کو توحید سکھلائیں، توحید کا معنی سکھلائیں، توحید کسے کہتے ہیں، توحید کی کتنی صفات ہیں۔ اگر توحید ہمارا صحیح ہے، ہمارا ایمان صحیح ہے، ہمارا اسلام صحیح ہے، اور اگر ہماری توحید کے اندر گڑبڑی پائی گئی ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا، ہمارا اسلام کمزور ہو جائے گا، اور پھر یہ حال ہوگا کہ جو آج کے اس دور میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان آتا ہے آن اسکرین اور اپنے نام کے پیچھے ایکس مسلم لگا کر
مومنوں کے دلوں میں کھنجر ڈالتا ہے اور وہ دنیاوی مفاد کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے۔ ناظرین، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ہم اور آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو گے، اگر تمہارا ایمان مضبوط رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کے مضبوط ہونے کی وجہ سے لهم مغفرۃ، تمہاری مغفرت کر دے گا، تمہارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دھل دے گا۔ لهم مغفرۃ ورزق کریم، اور پرس میں اللہ تمہیں بہترین رزق دے گا، بہترین روزی دے گا تمہیں۔ کس کی وجہ سے؟ کہ تمہارا ایمان اچھا ہے، تمہارا ایمان مضبوط ہے، اس وجہ سے۔ تو یہ بنیادی عقائد میں سے ایک ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، چاہے جیسے حالات پیدا ہو جائیں۔ ہاں، بات ایسی جگہ ہے کہ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے تو پھر آدمی ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے ہلکی سی وہاں اجازت دی گئی ہے، لیکن اگر آدمی اس کے باوجود بھی ثابت قدم رہتا ہے تو پھر اس کو شہید کا درجہ دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ایمان کے تعلق سے اور توحید کے تعلق سے بتلائی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس موضوع کو سن کر اور اس خطبے کو سن کر اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں گے اور اس کو بہترین کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ پروردگار ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، جب تمہارے ایمان کے اندر پختگی ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک صحابی بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ کا ایمان ظاہر ہے کہ بہترین اور بالکل قوی آپ کا ایمان تھا۔ آپ جب نماز پڑھ رہے تھے تو اندر سے آپ کے جسم سے ایسی آواز آ رہی تھی کہ جس طریقے سے کسی ہانڈی کو آگ پر رکھ دیا جاتا ہے اور وہ جوش مار رہی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ جب ہم رمضان المبارک میں قرآن مجید کو سنتے ہیں تراویح کے دوران میں، کہ بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے اور کبھی کبھی نوجوانوں کو کہ بڑی لمبی نماز ہوتی ہے، ہم کیا کریں، ہم اس لیے نہیں جاتے، شورٹ پڑھاؤ مولوی صاحب، یہ لمبی لمبی کیوں پڑھاتے ہو؟ یہ دراصل میں ہمارا ایمان جو کمزور ہے اس کی وجہ سے ہم اور آپ یہ شکایت کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی حدیث میں بتایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے، ایک اچھائی کی طرف کھینچتا ہے، ایک برائی کی طرف کھینچتا ہے، اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے برائی غالب آ جاتی ہے اور برائی جیت جاتی ہے۔ یہ دراصل میں ہماری کمزوری ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ صبح کے وقت ایک مسلمان فجر کی نماز کے لیے نہیں کھڑا ہو پاتا ہے، لیکن اگر کسی سفر پر اس کو جانا ہے، الارم لگائے گا، اس کے اندر فکر ہوگی اور وہ وقت سے پہلے کھڑا ہو کر فریش ہو کر اپنا سفر پر وہ روانہ ہو جائے گا۔ تو اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ دنیا کی جو رونقیں ہیں، دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، ہمارے ایمان پر غالب آ چکی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اور آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اور صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، حضرت سعد بن وقاص کو دیکھ لیجئے، حضرت سعید بن جبیر کو دیکھ لیجئے، طلحہ کو دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے۔ ایسے وقت آئے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دشمنان اسلام نے گھیر لیا اور کہا کہ یہ کون ہے تمہارے ساتھ، تاکہ یہ راستہ دکھلانے والے ہیں، اگر یہ کہتے کہ یہ محمد ہے تو پھر گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، وہاں ایک بہترین فارمولہ کا استعمال کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مگر وہاں ایسا نہیں کہ صاحب ٹھیک ہے تم جیسا کہنا چاہتے ہو ہم ویسا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن کریم میں اور دیگر دوسری جگہ ایسی باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے او لتعودن فی ملتنا فاوحی الیہم ربہم لنہلکن الظالمین۔ کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا تو تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ، یا تو تم ہماری ملت میں داخل ہو جاؤ، ورنہ تم اپنا ایمان چھوڑ دو، اور اگر تم اپنا ایمان چھوڑ دیتے ہو تو ٹھیک ہے یہاں رہو، اگر اپنے ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ اور یہی چیز آج کے دور میں ابھی کچھ سال پہلے دیکھنے کو ملی تھی۔ قرآن کریم میں یہ بات ہے، یہ پہلی بات نہیں ہوا ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔
وہ لوگ نیک تھے، دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا فرشتوں کو کہ ان کو ہلاک کر دو. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. جو لوگ ظلم کر رہے تھے، جنہوں نے مسلمان ایمان والوں کے لیے زمین تنگ کر دی تھی اور یہ آرڈر جاری کر دیا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ان ظالموں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا. اگر ان کا ایمان کمزور ہوتا تو بات یہاں تک نہیں بڑھ سکتی تھی جو آج بڑھی ہوئی ہے. آج جو ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں یہی جاتی ہیں کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے. اس لیے ایمان کی حفاظت کرنا، عقیدے کی حفاظت کرنا. آج آپ دیکھ لیجیے کسی سے بیٹا ایمان مجمل سناؤ، صفت ایمان مفصل سناؤ، کلمہ توحید کیا ہے، کلمہ شہادت کیا ہے، الا کہ کوئی بتا دے. مگر کا یہ حالت ہے کہ صاحب ہم تو لا الہ الا اللہ جانتے ہیں، زیادہ تو ہم جانتے نہیں ہیں. اب وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر اس موضوع پر یا کسی دوسرے موضوع پر آپ کے سامنے خطاب کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کو ہوں کہ پروردگار ہمارے ایمان کو مضبوط بنا، پروردگار ہمیں صحیح توحید پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر اخوت و بھائی چارے پیدا فرما. الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما. الہ العالمین جو لوگ جا چکے اس دنیا سے جا چکے، الہ العالمین ان کو کروٹ گربت نصیب فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم.